بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان خاندانوں کو سیاحت اور سفر کے لیے سہولیات فراہم کی جاتی ہیں کہ آئیں مغربی ممالک جو کہ کفر اور شرک کے نمائندہ ہیں اور بے حیائی کی کھلی تصویر پیش کرتے ہیں، اس ماحول میں مسلمان خاندانوں کو بلایا جاتا ہے جہاں ان کو ذہن و فکر کے فساد اور بگاڑ پر گویا ایک طریقے سے سدھایا جاتا ہے، ان کے ذہنی تربیت کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور وہ چیزیں جو کھلی فحاشی ہیں، بے حیائی ہیں، ننگا پن، اباحیت، اس سلسلے میں اسلامی تہذیب و ثقافت ان کے اندر جو شرم اور غیرت پیدا کر کے رکھتی ہے، جو روک لگا کر رکھتی ہے، جس پابندی میں رہتے ہیں، مسلمان خاندان کو اس ماحول میں بلا کر اس شرم و حیا کی ہیبت کو اور غیرت کو ختم کر دینے کی، توڑ دینے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ ایسا ہوتا بھی ہے۔ ہمارے ایک دوست، ان کا کافی سالوں پہلے ہالینڈ میں ایک ملازمت کی تقرری بڑی اچھی پرکشش تنخواہ اور سہولیات کے ساتھ ہو رہی تھی، انہوں نے جانے سے پہلے فیملی کے ساتھ جانے سے پہلے کہا کہ میں نے دورہ کیا اور واپس آ کے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے وجہ پوچھی کہ لوگ تو وہاں جانا چاہتے ہیں، آپ کا تو پورا موقع تھا اور سب کچھ ممکن تھا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے ہمیں تنخواہ بہت بھرپور ملتی، چمک دمک بھی تھی، زندگی کی سہولیات اور آسائش کے سامان سب کچھ تھے، لیکن تہذیب ثقافت کے نام پر معاملہ یہ تھا کہ میری ایک چھوٹی بچی ہے۔ اب وہاں کا سماج اور معاشرہ میں نے دیکھا کہ اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو مرد اور خاتون جو ایک دوسرے سے جو ہے جنسی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ سرے راہ اگر بوس و کنار کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہگنگ معانقہ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ وہاں نہیں سمجھا جاتا۔ اگر آپ رک کر انہیں دیکھنے لگے تو آپ پر کیس ہو سکتا ہے۔ تو کہا میں نے یہ سوچا میرے ذہن و دماغ میں، یہ انہوں نے کئی باتیں کہی، اس میں سے میں ایک بات نقل کر رہا ہوں۔ کہا میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی بیٹی کو یہاں کسی اسکول میں، کالج میں رکھوں اور وہ اس طرح آتے جاتے اس طرح کے مناظر دیکھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ذہن و دماغ میں شرم و حیا، غیرت اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، اور ننگا پن، عریانیت، مرد اور عورت کا اختلاط بے معنی سا ہو کر رہ جائے گا، اس کا گناہ کا تصور انتہائی ہلکا ہو جائے گا۔ تو یہی مسلم خاندانوں کو بلا کر ان منکرات، بے حیائی، ننگا پن اور غیرت کے معاملے میں ان کو جو ہے اسلامی تہذیب اور مزاج سے دور کر کے ان کے دل و دماغ سے غیرت کو کھرچا جاتا ہے، اور ان کے دلوں میں یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے، دل و دماغ یہ بنایا جاتا ہے کہ یہ بہت معمولی سی باتیں ہیں، ہلکی پھلکی باتیں ہیں، بلا وجہ لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس ماحول میں ایک عمومی سطح پر یہ ننگا پن اور عریانیت، بے حیائی کو یہ خاندان دیکھیں تو ان کو ایسا لگے کہ یہ چیز کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ مالوف بات ہے، ان کے نزدیک یہ مانوس چیز ہو جائے۔ اس سے ہٹ کر جب اس ماحول میں جا کر یہ ننگا پن، بے حیائی دیکھیں گے، اب اس کے ساتھ ساتھ اس ماحول میں دین اسلام اور اسلامی تعلیمات اور عقائد سے متعلق بہت سے شبہات جو وہاں رائج ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، اعتراضات کی شکل میں بولے جاتے ہیں، وہ بھی وہ کانوں سے سنتے رہیں گے اور سن کر اس سے متاثر ہوں گے۔ اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں مادہ پرست کی دنیا میں، کہ بعض لوگ مغربی دنیا کی چمک دمک والی دنیا سے بہت متاثر اور مرعوب ہو جاتے ہیں اور اس سے فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کے ذہن و دماغ میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے اور پیدا کیا جاتا ہے کہ جو مشرقی دنیا پچھڑی ہوئی ہے، پسماندہ ہے، اور وہاں ایسی ترقیات نہیں ہیں، وہاں ایسا گھر بار، نعمت و آسائش کے ایسے سامان، ایسی رفاہیت اور آسائش اس لیے نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور مذہبی تعلیمات کو لوگوں نے جکڑ رکھا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن دوسرے لوگ بہت آسانی سے ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نسبتاً زیادہ دقت ہوتی ہے، جبکہ وہی اصلی نشانہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بعض دروس میں ذکر کیا کہ عیسائی مشنریز اور یہودیوں کے تجربہ کار مبلغین کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارا مذہب قبول کریں، ہمارے لیے مسلمانوں کے سلسلے میں اتنی ہی بات کامیابی کا معنی رکھتی ہے کہ وہ اپنے اسلام کے عقائد اور بنیادوں سے ہٹ جائیں، اس کے سلسلے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں، اور یہی ہم پڑھ رہے ہیں، شبہات کے فتنے۔ چنانچہ اس کی پوری کوشش کی جاتی ہے اس ماحول میں، یورپ کے ماحول میں، مغرب کے ماحول میں، مسلمان خاندانوں کو بلا کر انہیں مرعوب اور متاثر کیا جاتا ہے، ان کو ذہنی طور سے جو ہے ایسے اعتراضات ان کے سامنے بار بار پیش کیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر اسلامی عقائد اور افکار، منہج اسلامی انہیں حقیر، معمولی اور بیجا پابندی محسوس ہونے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی چمک دمک سے متاثر کر کے وہاں کی عریانیت اور اباحیت کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ وہی شیطانی عمل کہ قرآن نے جا بجا جو ذکر کیا کہ شیطان ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ان برائیوں کے پیچھے ان کی
پردے کے پیچھے، یورپ کی اس چمک دمک کے پیچھے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. صرف ایک جملہ یہاں تبصرتاً کہوں کہ جو لوگ یورپ کی چمک دمک سے متاثر ہیں، فلمی دنیا، ٹی وی چینلز کے اسکرین پر آنے والے چہروں اور ان کے لباس سے متاثر ہوتے ہیں، جب وہ ان اسکرین کے پیچھے جا کر اسٹیج کے پیچھے حقیقی زندگی کا مشاہدہ اگر کریں گے تو وہاں محسوس ہوگا کہ جو لوگ بڑے چمک دمک کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ان کی دنیا عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ درد، پریشانی، مشقتوں سے الجھی ہوئی ہے. ایک طرف ان کو دنیا کی آسائش ضرور ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گلیمر نظر آ رہا ہے، کچھ دنوں تک کیمرے کی نگاہیں اور دنیا کی نگاہیں ان کی طرف متوجہ نظر آتی ہے، لیکن ان کے مسائل جب مسائل بن کے سامنے آتے ہیں تو انتہائی سنگین. عام انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ان کے مسائل حل ہونا بہت مشکل ہوتے ہیں. ان کی زندگیوں میں اور زیادہ گہرے دکھ نظر آئیں گے، صدمات نظر آئیں گے، پریشانیاں نظر آئیں گی. ان کے پردے کے پیچھے، اسٹیج کے پیچھے زندگی ویسی نہیں ہے جیسی اسٹیج پر نظر آتی ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یورپ کی اس چمک دمک کے پیچھے آج ہم ان کے سماج کے اندر جھانکیں تو دیکھیے وہاں ماں باپ کتنے دکھی ہیں، بیٹوں سے کتنا پریشان ہیں، بیٹے کس قدر آوارگی کا شکار ہیں، جسمانی بیماریاں کیسی کیسی پھیل رہی ہیں، ذہنی بیماریاں اور خودکشی اور نہ جانے کیا کیا. اگر زندگی کی معراج وہی ہے یورپ اور امریکہ کی چمک دمک والی زندگی، تو وہاں تو خودکشی کی شرحیں ختم ہو جانے چاہیے کہ انسان کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جو اس کی آزادی اور خواہشات کی تکمیل کے لیے کافی ہیں. اگر ایسا ہے تو وہاں خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں، وہاں پریشانیاں کیوں ہیں، وہاں بیماریاں کیوں ہیں؟ آج حکومتیں جگہ جگہ بورڈ کیوں لگا رہی ہیں کہ شادی شدہ زندگی گزاریے، پاکیزہ زندگی گزاریے، جنسی بے راہ روی سے بچیے، اور وہ چیزیں بیان کرنے کی اور اپنے شہریوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو اسلامی تعلیمات، جس کو ہم اور آپ بیان کر رہے ہیں، جس کو آپ غیر معمولی پہلے کہتے تھے، جس کو لوگوں کے سامنے دکھایا کہ یہ انتہا پسندی ہے، بیجا پابندی ہے. آج حکومتیں بورڈ لگا رہی ہیں جگہ جگہ کہ شادی شدہ زندگی گزاریے، ناجائز تعلق قائم مت کیجیے، اور ایسے اور بھی دوسرے معاملات میں. یہ ان کا اعتراف ہے کہ فطرت سے بغاوت کر کے چمک دمک کی طرف بھاگنا انسان کو خود مزید گہری کھائی میں ڈالنے کے مترادف ہے.